السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو چینل ہے جے اے عباسی کے نام سے، یہ بنیادی طور پر شارٹ کورسز کے لیے بنایا گیا ہے کہ مختلف شارٹ کورسز کو بہت آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ کو ان پر عبور حاصل کروایا جائے۔ ہمارا ٹینسز کا کورس چل رہا ہے جو الحمدللہ بہت خوب انداز میں چل رہا ہے، اور تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دوسری پلے لسٹ بنا کر اس میں ایک دوسرا کورس شروع کیا جائے۔ تو اس کورس کے سلسلے میں میں نے یہی طے کیا ہے کہ سب سے پہلے ٹینسز کے بعد فلکیات کا کورس شروع کیا جائے۔ فلکیات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے مسلمان سائنسدان، ہمارے مسلمان فلکی تھے جنہوں نے بہت کچھ ایجادات کی تھی، بہت کچھ کھوج لگائے تھے آسمانوں کی وسعتوں میں، لیکن آج ہم اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ان مسلمانوں کو اس طرف بھی لایا جائے کہ یہ بھی ایک ہماری چیز ہے جس پر آج لندن، گرینیچ سرچ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس میں بنیادی طور پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے دائرہ عظیمہ کیا ہوتا ہے، دائرہ صغیرہ کیا ہوتا ہے، قطبین یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی کیا چیز ہیں، مختلف زاویے پڑھیں گے، محور یعنی ایکسس کیا چیز ہے، متقابلہ زاویے اور متبادلہ زاویے کیا ہیں، گرینیج اور عالمی خط تاریخ کہاں واقع ہیں، مماس مثلث اور علم المثلث الکروی کیا چیز ہے، دائرۃ الارض اور دائرہ خط استوا، دائرہ قطبیہ شمالیہ، دائرہ قطبیہ جنوبیہ یہ کیا چیزیں ہیں، دائرہ سماویہ اور دائرہ ہندیہ سے کیا مراد ہے، طول البلد اور طول الارض کیا چیزیں ہیں، ان کو معلوم کیسے کیا جاتا ہے، تمام الارض اور تمام البلد کیا ہیں، میل شمس، دائرۃ القبلہ کیا ہے، دائرہ اول الصمود اور دائرۃ الارتفاع کیا ہے، دائرۃ البروج یا منطقۃ البروج کس چیز کا نام ہے، ارض البلد، دائرہ زمانیہ اور دائرہ نصف النہار کسے کہتے ہیں، سمت الرأس کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہم ستاروں کے بارے میں مکمل اور سیر حاصل بحث کریں گے، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، مختلف سیاروں کے بارے میں کہ یہ کیسے نکلتے ہیں، کب طلوع ہوتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، کیسے غروب ہوتے ہیں، تارے کس طرح سفر کرتے ہیں، چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، چاند اور سورج گرہن کیوں اور کیسے ہوتے ہیں، چاند کا سال چھوٹا کیوں ہوتا ہے، سورج کا سال بڑا کیوں ہوتا ہے، انگریزی مہینوں میں 30 اور 31 دن، 28 دن مقرر کیوں ہیں، لیپ کا سال کیا چیز ہے اور یہ کب آتا ہے، لیکن چاند کے جو سال ہیں، چاند کا سال سورج سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، لیکن چاند 28 دن کا کیوں ہوتا ہے، 29 کا کیوں ہوتا ہے، مقامی نصف النہار کا وقت کیسے معلوم کیا جاتا ہے، کوکبی وقت اور کائناتی وقت کیا چیز ہے، اسطرلاب کیا چیز تھی، زہرہ، زمین، عطارد، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، دمدار سیارے اور سیارچے کیا چیزیں ہیں، چاند کا حجم، چاند کے داغ، چاند کی سطح، چاند کی روشنی، چاند کا فاصلہ، رؤیت ہلال کیا ہے، امکان رؤیت کیا ہے، آپ چاند کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اتنا آسان طریقہ ہے چاند دیکھنے کا انشاءاللہ، سایہ اصلی کیسے معلوم کیا جاتا ہے، نمازوں کے اوقات کیسے معلوم ہوتے ہیں، 100 سالہ دائمی نقشہ یعنی جو جنتری مساجد میں لگی ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے،
اس کی جزیات کیا ہیں، اشاریہ سے وقت کو منٹ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، طلوع و غروب کیا ہے، گرمیوں میں دن چھوٹے اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی کیسے ہوتی ہیں، اس کے برعکس سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے کیسے ہوتے ہیں، عصر میں مثل اول کا وقت کیا ہے، مثل ثانی کا وقت کیا ہے، سمت قبلہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے، اور آسمان پر جو تارے ہیں ان میں دب اکبر، دب اصغر، بنات الناش، ڈبلیو سٹار، یہ کیا چیزیں ہیں، اور سمت کیسے معلوم کی جاتی ہے، کسی جگہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، تو وہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے، سمت قبلہ سائے کے ذریعے کیسے معلوم کریں گے، خط قبلہ کیسے کھینچیں گے، یہ ساری چیزیں اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت چیزیں آپ کو اس فن میں ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان، بالکل آپ سمجھیں گے کہ حلوہ ہے۔ میں حلوہ بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلکولیٹر، سائنٹیفک کیلکولیٹر کا استعمال آپ کو آئے گا، مختلف کلیات کے ذریعے ہم انشاءاللہ سمت قبلہ معلوم کریں گے، نمازوں کے اوقات معلوم کریں گے، جنتری یعنی دائمی نقشہ بنانا معلوم کریں گے، اس کے علاوہ طول البلد، عرض البلد معلوم کریں گے۔ آپ صرف ہمارے ساتھ رہیں، یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سیکھنے کا جذبہ ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ چاند دیکھنے کا بہت آسان طریقہ میں بتا چکا ہوں، آپ کو سکھایا جائے گا بہت جلد، لیکن اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے، تو بنیاد کے لیے ہمیں شروع میں ابتدائی باتیں چھوٹی چھوٹی پڑھنی پڑیں گی، تاکہ آخر میں جب ہم جا کر چاند کو دیکھنے کا طریقہ سمجھیں تو اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ چند زاویے پڑھنے پڑیں گے، چند دائرے سمجھنے پڑیں گے، چند خطوط پڑھنے پڑیں گے۔ ان کو سیکھنے کے بعد ہم بآسانی آگے پہنچیں گے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں آپ کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ہمارے اس کورس میں اچھی طرح سے شریک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یقین کریں، اس کورس کو مکمل کر لینے کے بعد آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو ہر چیز ازبر ہوگی، آپ آسمان پر ستاروں سے رستوں کا تعین کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جغرافیے کا کورس کریں گے۔ جغرافیے کا کورس بھی بہت آسان ہے لیکن بہت اہم ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا فلاں ملک کہاں واقع ہے، فلاں شہر کہاں واقع ہے، فلاں دریا کہاں جاتا ہے، کون سے سمندر میں گرتا ہے، سب سے زیادہ بڑا سمندر کون سا ہے، سب سے بڑے سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی کس مقام پر واقع ہے۔ اس کے بعد دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتا ہے، 6 ماہ رات ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب انشاءاللہ ان 2 کورسز میں، فلکیات اور جغرافیہ میں ہم پڑھائیں گے۔ یہ بہت آسان چیز ہے، مشکل بالکل نہیں ہے۔ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا، ہمیں بھی سکھانے کو ملے گا، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آپ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کومنٹ میں کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ لائک کرنے سے یقیناً آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کچھ فائدہ ہوگا، ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی، ریلی۔ اور ہاں، بہت جلد ہم انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں ملیں گے. ہم جلد سے جلد اس کورس کو شروع کرنا اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھانا اور پھر اس کو جلد ختم کرنے کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم بہت جلد اس کام کو مکمل کر لیں گے. آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. احساس کمتری چھوڑ دیں کہ یہ چیز ہم سے نہیں ہوتی، یہ چیز یورپ ہی کر سکتا ہے. بھئی یورپ کے کافر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ چیز یورپ والے ہی کر سکتے ہیں. نہیں بھئی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک طلب کا جو پیالہ ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے. پھر یہ فنون اور یہ علوم ہمارے اس پیالے میں آتے جائیں گے. ہمیں اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، بہت فائدہ. آپ یقیناً حیران ہوں گے، حیران ہوں گے، یقیناً حیران ہوں گے. تجربہ شرط ہے آپ ہمارے کورس میں شریک ہوں اور آخر تک شریک رہیں. ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو. اپنے فیملی ممبرز کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. چلیے چلتے ہیں ہم، چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.